اب ہمارے عمائدین مخاطب ہوا چاہتے ہیں، میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے انتہائی محترم متحدہ مجلس عمل کے بہت اہم رہنما، ہمارے بزرگ اسلامی تحریک کے سربراہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب علامہ ساجد علی نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام اور صدر متحدہ مجلس عمل کا، انتہائی مناسب وقت میں اہم پروگرام ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ کہا گیا، خود مولانا نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ وہ ادارے جو جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر میں اپنا حق ادا کرے، وہ نہیں کر رہے ہیں، اور ایک مایوسی کی کیفیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مایوسی سے نکلنا ہے۔ بہت سی گفتگو میں ہو چکی، مفصل تمام پہلوؤں پہ، مسئلہ کشمیر کے پہلوؤں پہ بات ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو عوامی مسئلہ بنائیں اور عوامی جدوجہد شروع کریں۔ ہم نے کچھ تجربات کیے یہاں پہ، فرقہ واریت شروع کی گئی، فرقہ وارانہ گروہ پالے گئے، بنائے گئے، کیسے بنے، کیسے ہوا؟ دینی جماعتوں نے مل کر فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے متفقہ کوشش کی اور مشترکات پہ ہم اکٹھے ہوئے۔ ملی اقلیتی کونسل ہو یا متحدہ مجلس عمل کا جو اسلام آباد کا اعلامیہ ہے، وہ دیکھ لیجیے، ملی اقلیتی کونسل جس میں بہت سے دینی گروہ موجود ہیں، انہوں نے مل کر فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوششیں کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا زور ٹوٹ چکا ہے، بلکہ خاتمے تک پہنچا۔ بڑی واضح بات ہے، ہم نے کبھی بھی اور مشترکات پر ہم اکٹھے ہوئے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ ہم نے کسی مسئلے پر کبھی دینی جماعتیں یا دینی جو مسالک ہیں ان پر کبھی الزام نہیں دھرا۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس میں میں نے واضح کہا کہ دینی جماعتیں اور دینی مسالک اس سے بری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے اور اس مقصد کے اسی حوالے سے ان کو چلایا گیا۔ فرقہ واریت پھیلانے میں بھی مسالک کا کردار نہیں ہے، مسالک نے تو فرقہ واریت کو ختم کیا۔ تمام دینی جماعتوں نے مل کر فرقہ واریت کے خاتمے میں رول ادا کیا۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا جو اس مقصد کے لیے اٹھائے گئے، ان کا کسی فرقے اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کام یہی ہے۔ تو جس طریقے پہ ہم نے مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلو ہیں، اقوام متحدہ میں مسئلے کو اٹھانا ہے، ہمارے اپنے اداروں کو جگانا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں، ان تمام پہلوؤں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک عوامی جدوجہد کے طور پر اس کو لیں۔ آج یہ سیمینار، یہ محفل جو منعقد ہوئی، اس کو نقطۂ آغاز بنایا جائے اور ایک عوامی جدوجہد، جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جدوجہد عوامی ہے اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس سے ملتی جلتی جدوجہد جو پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ ہم نے کوشش کی اس سے پہلے اسلامی تحریک کے پلیٹ فارم سے بین الاقوامی سطح پر جو اسلامی تحریک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو اویئرنیس اور آگاہی دینی، تاکہ عوام تک مسئلہ کشمیر پہنچے، یہاں بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ گلگت بلتستان کے عمائدین کو اور کشمیر کے عمائدین کی متعدد نشستیں ہم نے کروائیں تاکہ یکجہتی اور امانگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ہم مشکلات میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی مہم کے طور پر، ایک عوامی جدوجہد کے طور پر پاکستان میں اگر اس مسئلے کو تمام جماعتیں مل کر، تمام گروہ مل کر اس کو آگے بڑھائے تو حکومت پر بھی دباؤ بڑھے گا، وہ بھی جاگے گی، اور اس کا بین الاقوامی فورم پر، بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان پر بھی اثر ہوگا۔
अगर तसलसल के साथ, आज हमने सेमिनार किया, इस पर इत्तेफा न करें, बल्कि तसलसल के साथ एक अवामी जिद्दोजहद और अवामी मुहिम के तौर पर इस मसले को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान के अंदर ये मुहिम अगर बढ़ेगी और अवाम की तरफ से एक भरपूर आवाज़ उठेगी, तमाम जमातें, तमाम गिरोह इसमें शरीक होंगे, तो इसके इंशाअल्लाह मुस्बत मनफी असरात का इजाला होगा और मुस्बत असरात जो है मुरतब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।